محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احزاب کا جو پس منظر تھا اور اس کے کچھ مختصر حالات وہ گزشتہ نشست میں سامنے آ چکے ہیں۔ اب ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب تم پر حملہ آور ہو گئے تھے کئی لشکر تو ہم نے بھیج دی ان پر ایک ہوا، ایک جھکڑ، ایک آندھی، اور ایسے لشکر بھی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ مراد فرشتے ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہاں صراحت کے ساتھ ملائکہ کا لفظ نہیں آیا۔ سورہ انفال میں بھی ملائکہ کے نزول کا ذکر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی ملائکہ کے نزول کا ذکر موجود ہے، یہاں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جنوداً لم تروها، غیر مرئی لشکر بھی ہم نے بھیجے، اور یہ ملائکہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور بھی مختلف طریقوں سے جو عناصر ہیں، یہ طبعی عناصر، ان میں سے جس کو چاہے استعمال فرمائے، وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے، جو تمہارا طرز عمل تھا، ہر شخص کا طرز عمل اللہ کی نگاہوں میں تھا، اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ دیکھنا جو ہے کس لیے؟ جانچنے کو، پرکھنے کو۔ اصل میں تو یہی دیکھنا ہے، کون ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو صاحب ایمان، اور کس کے بارے میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ منافق ہے۔ اب یہاں دیکھا آپ نے کہ گویا کہ پہلی ہی آیت میں جو پورا معاملہ ہے اسے سمیٹ لیا ہے۔ جب وہ آئے تم پر تو ہم نے لشکر بھیج دی اور آندھی بھیج دی۔ اب یہ ایک مہینے کا فصل ہے، اس میں لشکروں کی آمد اور جھکڑ اور آندھی کا آنا، اس کے درمیان تقریباً ایک مہینے کا فصل ہے۔ لیکن قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ پہلے ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت میں پوری بات جو ہے گویا کہ اس کا خلاصہ آ جائے، اب اس کے مختلف پہلوؤں کو لے کر اور اس پر تبصرہ، اس میں جو بھی سبق پوشیدہ ہیں ان کی نشاندہی۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جبکہ وہ تم پر حملہ آور ہوئے، آ دھمکے تم پر تمہارے اوپر کی جانب سے بھی۔ یہ مشرقی حصہ جو ہے، مشرقی جانب نجد کا علاقہ ہے، سطح مرتفع ہے، یہاں سے جو غطفان کے قبائل آئے ان کا ذکر ہے۔ من فوقکم ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کے جانب سے بھی، جو تم سے زیریں علاقہ ہے۔ یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینے سے گویا کہ مسلسل ڈھلوان چلی جاتی ہے بدر تک، اور بدر جو ہے وہ بحر احمر کے ساحل کے بہت قریب واقع ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ادھر سے جو لشکر آئے تھے، جو آئے تھے شمال سے، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہود، وہ بھی ادھر سے ہی آئے، بدر سے ہو کر مغربی جانب سے، نیچے کی طرف سے، اور جو قریش اور ان کے حلیف آئے مکے سے اور اس درمیانی علاقے سے، وہ بھی ادھر سے آئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اصل میں ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی نہایت خوفناک، جس میں کہ ہر شخص کی حقیقت جو ہے وہ واشگاف ہو گئی، ہر شخص کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اس کے باطن میں کیا ہے، ہوز ہو، کون کتنے پانی میں ہے، بس اس کا کھول دینا، اس کو ظاہر کر دینا ہی ابتلا اور امتحان اور آزمائش کی اصل غرض ہے۔ فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھی۔ یہ گویا کہ عرب محاورہ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں آنکھوں کا پچھلا جانا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ حلق تک آ گئے تھے۔ یہ بھی عربی کا یہ محاورہ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ جانا، ایک خوف کی کیفیت جو ہے اس کی شدت کے لیے تعبیر۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اے مسلمانوں تم اللہ کے معاملے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے ہر شخص کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، کتنا کچھ ایمان ہے، کتنا کچھ یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں، آپ کی رسالت میں، اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے، قرآن پر کتنا یقین ہے، اسی کے اعتبار سے
جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا جو گمان میرے بارے میں ہوتا ہے میں اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ یہ گویا کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا ہر بندے کے ساتھ، اس کی اپنی جو کیفیت ہے اسی کی مطابقت کے ساتھ اور اسی کی مناسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، هُنَالِكَ یہ گویا کہ انگریزی میں جو محاورہ دیر اینڈ دین، اس کی تعبیر ہے۔ وہ وقت تھا، وہ مرحلہ تھا، اس وقت اہل ایمان جو بھی دعوے دار ایمان کے ان کو پوری طرح جانچ لیا گیا۔ وہی لفظ ابتلا ہمارے پچھلے سبق میں یہ آ چکا ہے، لِيَبْتَلِيَكُمْ آیت نمبر 152 سورہ آل عمران، اور آیت نمبر 154 میں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جانچ لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے جانچ لینا چاہتا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ ہے اصل میں ان الفاظ کے اندر جو ہے ساؤنڈ پکچر بھی موجود ہے، زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جس میں کہ جو شدت تھی اس امتحان کی، ابتلا کی، آزمائش کی، پورے طور پر اس ساؤنڈ پکچر کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے حوالے سے وہ آیت بھی یاد کر لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہی لفظ زلزلوا وہاں آیا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ بس چھوٹ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے ہیں۔ ان پر تکلیفیں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر بھوک اور فقر اور فاقے کے معاملے آئے، اور زلزلو وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑے گئے، ایسے حالات کہ جن میں ایک شخص جو ہے اس کے پائے ثبات کے اندر لغزش جو ہے وہ آ رہی ہو، تو زلزال وہ کیفیت ان پر آئی، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا امتحان اس درجے تک کر لیتا ہے، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ پہلے ثابت کرو کہ تم نصرت کے مستحق ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور ثابت کر دو گے کہ تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے تمہارا عزم مصمم ہے، مخلص ہو، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ زلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب کہ کہہ رہے تھے، اب یہ دیکھیے دو طرز عمل جو ہے ایک دوسرے کی بالکل ضد میں آئیں گے۔ ایک ہی صورتحال ہے جس سے سابقہ پیش آ رہا اہل ایمان کو بھی اور منافقوں کی، لیکن منافقوں کا جو خبث باطن تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جبکہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی اصطلاح جو ہے سورہ بقرہ ہی میں جو آ گئی تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ گویا کہ ابتدائی جو مرحلہ ہے نفاق کا، اسے نفاق سے تعبیر نہیں کیا جائے گا، ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے، ایک بیماری ہے دلوں کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ انسان جب اسی کیفیت کو لے کر چلتا ہے تو اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر نفاق کے وہ 3 مراحل جو ہے ٹی بی کے 3 سٹیجز کے مانند اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو یہاں دونوں کو جمع کیا گیا، جبکہ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ وہ وعدے کون سے تھے؟ کبھی یہ فرمایا حضور نے کہ تمہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، کبھی آپ نے فرمایا کہ یمن کی دولت جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آئے گی، مجھے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف اوقات میں پیشن گوئیوں کے انداز میں جو آخری مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے والی تھی، جو غلبہ حاصل ہونے والا تھا، اس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں آتی رہیں، در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو سب باغ دکھا کر مارا گیا، بلکہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ چونکہ محاصرہ تھا، اب باہر جا کر قضائے حاجت، ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی رفع حاجت کے لیے جگہ مکانوں میں تو ہوتی نہیں تھی پرانے زمانے میں، لوگ جاتے تھے باہر جنگل میں، لیکن یہ کہ اس وقت اب نکلنا مشکل ہے۔ تو منافقین کے الفاظ ریکارڈ پر ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے تمہیں خزانے ملیں گے، حال یہ ہے
کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے اور ہمیں سب باغ دکھا کر محمد نے مروا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. میں نے اسی لیے اس کے فوراً ساتھ ہی گزشتہ نشست میں وہ آیت پڑھ دی تھی تاکہ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ سامنے آ جائے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے دیکھا انہی لشکروں کو، لشکر تو وہی ہے، انہی کو دیکھ رہے ہیں منافق بھی اور انہی کو دیکھ رہے ہیں اہل ایمان بھی. قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ نے بھی صحیح بات کہی تھی، اس کے رسول نے بھی صحیح فرمایا تھا. اب ان کی کدھر توجہ تھی؟ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہم پڑھ آئے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو تمہیں آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بھوک کی، فاقے کی، تکلیفوں کی، مشقتوں کی، جانی اور مالی ضیاع کی، ہر طرح کا نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں. ان کی نگاہ وہاں ہے، لہذا وہ کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، وہ تو جو پیشن گوئی تھی، جو ہمیں پہلے سے وعد کیا گیا تھا، یہ در حقیقت وہی صورت تو سامنے آئی ہے. اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے جو ہے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے. لہذا ان کا اپنا خبث باطن جو ہے ان کی زبان پر آ گیا، ان کا ایمان نکھر کر سامنے آ گیا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ امتحان اور آزمائش کے نتیجے میں جو صادق الایمان انسان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کی کیفیت جو ہے ان کے اندر اور گہری ہو جاتی ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، منافقین کی ایک جماعت، اے یثرب والو، یہ یثرب جو ہے مدینے کا اصل نام، پرانا نام، یہ تو ہجرت کے بعد پھر مدینۃ النبی اس کا نام پڑا، نبی کا شہر، نبی کی بستی، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر مخفف ہو کر صرف مدینہ رہ گیا، المدینۃ المنورہ، اللہ مدینہ صرف، ورنہ اصل نام یثرب ہے. اے یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارے کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، یا تمہارے استقامت کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، لوٹ جاؤ. اس لوٹ جانا جو ہے یہ ذو معنیین ہے. لوٹ جانا اس معنی میں بھی ہے کہ یہ محاذ سے ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، کہیں چھپو، اپنی جانیں بچاؤ، اور اس معنی میں بھی ہے کہ مرتد ہو جاؤ. یہ تو سب کچھ معلوم ہوا کہ سراب تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا، خواب تھا، جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، ہم نے تو اسے حقیقت سمجھا، یہ تو خواب نکلا، سراب نکلا. فرجعوا، لوٹ جاؤ. تو ذو معنیین ہے، مرتد ہونے کے لیے بھی اور محاذ جنگ سے پسپا اختیار کرنے کے لیے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں سے ایک گروہ، ایک حصہ وہ بھی تھا کہ جو نبی سے اجازت مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب تو ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ اندیشے میں ہیں، خطرے میں ہیں. یہ عورت کا لفظ جو ہے، یہ لفظ جو ہمارے ہاں خواتین کے لیے لفظ مستعمل ہے، یہ گویا کہ وہ شے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور حفاظت نہیں ہے تو وہاں اندیشہ ہے. لفظ عورت کا اصل مفہوم یہ ہے، ان بیوتنا عورہ، اب تو ہمارے گھر جو ہے خطرے کی زد میں آ گئے. یہ صورت اس وقت ہوئی ہے جب یہ خبریں آ گئی کہ بنو قریظہ جو ہے بد عہدی کے اوپر آمادہ ہو گئے. گویا کہ اب جو ہمارا عقب تھا، جو پہلے محفوظ ہم سمجھتے تھے، شمال میں تو خندق کھود کر ہم بیٹھ گئے، یہاں آ کر پوری اپنی جمعیت 3000 کی جمعیت لا کر ہم نے یہاں خندق کے سامنے جو ہے ہم نے اس کے ڈیرے لگا لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اور بچوں کو ایک بڑی گڑھی جو ہے کوئی قلعے کی شکل کا کوئی مکان تھا اس میں جمع کر دیا تھا، اور وہ ادھر ہی تھا پچھواڑے کی طرف. وہاں سے اب اندیشہ ہے کہ یہ تو قریظہ، بنو قریظہ کے لوگ حملہ کریں گے تو ہمارے گھر والے جو ہے اہل و عیال، سب سے پہلے تو وہ ہے کہ جو ان کی زد میں آئیں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، اب تو ہمارے اپنے گھر اندیشے میں ہیں، خطرے میں ہیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ حقیقت میں وہ اندیشے میں نہیں تھے. ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا. جیسے ہی حضور کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ بدعہدی پر آمادہ ہو چکے ہیں تو آپ نے فوراً اس کی حفاظت کا جو ہے انتظام کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا تدبر اور اہتمام اور انتظام تمام معاملات کے اندر کیسے ممکن تھا کہ حضور اس کو بالکل ہی غیر محفوظ حالت میں رہنے دیتے.
ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے یہ مگر فرار، بھاگنا چاہتے ہیں، جان بچانے کے لیے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے پیچھے جانے کی اجازت دے دیجئے، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ حقیقت میں گھروں کی حفاظت پیش نظر نہیں ہے، ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ نظم جماعت ہے، ایک لشکر ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے مدینہ منورہ کی، تو وہ جو بھی اس ڈیفنس کا کام ہے وہ کسی ایک ایک شخص کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کا کہ ڈیفنس کا اور حفاظت کا اہتمام کرے، یہ تو حکومت کے زیر اہتمام اور جو بھی نظم ہے اس کے زیر اہتمام اس کا بندوبست کیا گیا۔ ان یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر داخلہ ہو ہی جائے ان پر اس کے جوانب سے، یعنی اگر غنیم اور لشکر جو ہے دشمنوں کے وہ داخل ہو جائے مدینے کے اندر مختلف اطراف سے، ثم سئلوا الفتنۃ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جائے، یہ فتنے کا لفظ یہاں پر آ گیا اسی ارتداد کے لیے، اگر ان کے سامنے یہ آپشن دیا جاتا کہ اب یا تو مرتد ہو جاؤ، چھوڑ دو اسلام کو، واپس آؤ اپنے دین آبائی کے اندر ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، تو لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا، تو وہ سب کے سب اس کو قبول کر لیتے، لبیک کہتے، اور تھوڑا سا شاید انہیں کوئی توقف ہوتا، سوچتے کہ بہرحال ایمان لائے تھے، ہم نے محمد کو مانا تھا، کبھی ہوتا انسان میں سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، آخر اتنے دن ہم رہے ہیں تو مسلمان کہلاتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ہم نے دعویٰ کیا تھا، تو شاید کوئی تھوڑا سا توقف کریں گے، لیکن زیادہ جو ہے ان کو دیر نہیں لگے گی، اور یہ مرتد ہونے کے لیے گویا کہ آمادہ ہے، تیار ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے یہ عہد کرتے رہے ہیں کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ یہ الفاظ عام بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ اللہ سے عہد کرتا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ غزوہ احد میں تقریباً 2 سال پہلے، کیونکہ یہ جو غزوہ ہو رہا ہے غزوہ احزاب، یہ شوال سن 5 ہجری میں ہو رہا ہے، تو گویا کہ 2 سال قبل احد میں شوال سن 3 میں جو 300 کی جمعیت لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا تھا، اس کے بعد پھر جو ان سے باز پرس ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد، تو انہوں نے پھر اثر نو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا آئندہ ایسی صورت نہیں ہوگی، ہم کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جو بھی اس وقت خطا ہو گئی ہے اس سے درگزر کی جائے، تو گویا کہ پرٹیکولرلی بھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عہد کیا تھا لا یولون الادبار کہ یہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، لیکن اب صورتحال ان کی پھر وہی آ گئی ہے، پھر امتحان آ گیا، پھر آزمائش آ گئی، اور ان کی حقیقت دوبارہ جو ہے وہ مبرہن ہو کر منکشف ہو کر سامنے آ گئی۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور انہیں جان لینا چاہیے اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہو، جو عہد کیا گیا ہو، اس کے بارے میں باز پرس ہو کر رہے۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بچنے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہو تو یہ فرار تمہیں ہرگز کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہاں دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے ممکن ہے کوئی تھوڑی سی مہلت تمہیں مل جائے، بہرحال تو یہاں سے جانا ہے نا، متاع زیست سے شاید کچھ تھوڑے عرصے کے لیے تم فائدہ اٹھا لو، لیکن ظاہر بات ہے کہ رہنا تو نہیں ہے، یہ دنیا تو عارضی جو ہے قیام گاہ ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اے نبی ان سے کہیے کون ہے وہ جو تمہیں بچا سکے گا اللہ سے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہو؟ تمہارا دوڑ کر جانا، بھاگ کر جانا، جیسے کہ دوسرے مقام پر آیا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ اور اس میں یہ کہ ہر طرح سے پہرے بھی ہوں اور پوری حفاظت کا انتظام بھی ہو گیا ہو، وہاں بھی بہت آ کر تمہیں دبوچ لے گی۔ تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو چکا ہو تمہیں کوئی نقصان یا غرض پہنچانے کا، کون بچا سکتا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، اس سے پہلے گویا کہ الفاظ محذوف مانے جائیں گے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يُمْسِكُ رَحْمَتَهُ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، یا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کسی رحمت کا، خیر کا، بھلائی کا اگر کوئی ارادہ کر چکا ہو تو کون ہے جو آڑے آ سکے گا، روک سکے گا؟ یہ 12,000 ہے، 12 لاکھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے آڑ نہیں بن سکتے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار نہ کوئی پشت پناہ، ولی پشت پناہ حمایتی، نصیر مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم،
اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا رہا ہے، جانتا رہا ہے، چونکہ یعلم فعل مضارع ہے، اس سے پہلے قد آیا ہے، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں رہی ہیں، اللہ دیکھتا رہا ہے، اللہ ہیز بین واچنگ، دیکھتا رہا ہے۔ المعوقین منکم، تم میں سے ان کو بھی کہ جو لوگوں کو روکتے تھے، مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو محاذ پر، کوئی عذر کر دو، کوئی بہانہ بنا دو، گھر میں بیٹھ رہو۔ یہ معوقین جو ہے باب تفعیل ہے آق یعوق سے۔ آق کا لفظ اردو میں مستعمل ہوتا ہے، کوئی شخص اپنے بیٹے کو آق کر دیتا ہے، یعنی روک ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کی وراثت وغیرہ میں سے کوئی حصہ نہیں، روک دیتا ہے۔ اسی معنی میں کہا ہے کہ معوقین تعویق، جو روک رہے تھے، لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ وہ محاذ پر نہ جائیں۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو بھی کوئی چلے گئے ہیں تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، آ جاؤ واپس، لوٹ آؤ ہمارے پاس۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ خود حاضر نہیں ہوتے تھے جنگ کی جگہ پر مگر ایسے ہی کبھی صرف حاضری دکھانے کے لیے، کہیں نام لکھانے کے لیے، کہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہیں آ گئے، ورنہ یہ کہ وہاں پر جم کر انہوں نے قیام نہیں کیا۔ اشحۃ علیکم، اے مسلمانوں، یہ تم سے ہر خیر کو روکنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، نہایت بخیل ہے تمہارے معاملے میں کہ کوئی خیر نہ پہنچ جائے، کوئی بھلائی نہ پہنچ جائے، کوئی خوشی تمہیں حاصل نہ ہو جائے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب کوئی خوف کی کیفیت آ جاتی ہے، امتحان اور ابتلاء اور آزمائش، رَأَيْتَهُمْ، تو تم دیکھتے ہو ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ دعویٰ تو تھا مسلمان ہونے کا، اعلان تو یہی تھا کہ ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں، جب کوئی امتحان، ابتلاء، آزمائش، کوئی جنگ کا موقع آ گیا، کوئی اور کسی طرح سے ان کے لیے جو ہے کوئی کٹھن گھڑی آ گئی، تو اب ان پر جو بیتتی تھی، نہ جائے مانن نہ پائے رفتن، چاہیں تو کہاں جائیں، اور یہاں پر جو صورتحال ہے اسے فیس کریں تو کیسے کریں۔ اس کا نقشہ جو یہاں کھینچا گیا یہ بالکل وہی ہے کہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو ہمارا درس تھا اذن قتال سے حکم قتال تک، اس میں ان مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ تو یہاں بھی دیکھیے بہت خوبصورت یہ انداز ہے، رأیتہم ینظرون الیک، اے نبی آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ موت کی غشی کے طاری ہونے میں وہ نگاہ ٹکتی نہیں ہے، ادھر ادھر جو ہے حرکت کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نگاہ جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، تدور، تو تدور اعینہم، ان کی نگاہیں جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، ایسے جیسے کہ اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ کیا کریں، مرحلہ آ گیا ہے، ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں، مسلمانوں میں شامل سمجھے جاتے ہیں، اب یہ مرحلہ امتحان کا آ گیا ہے، یہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ جب ابتدا میں یہ قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جنگوں کا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا جی کوئی آیت، کوئی سورت ایسی نازل ہونی چاہیے جس میں حکم دیا گیا ہو جنگ کا، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، اپنے طور پر کر رہے ہیں، یہ مہم جوئی ہے ان کی، یہ ان کا ایمبیشسنس ہے، اپنے ایمبیشنز میں ہمیں خامخواہ جو ہے ہماری جانوں کے لیے آزمائش اور ہمارے لیے خطرات مول لے رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے صریح حکم کیوں نہیں نازل کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب وہ سورت نازل کر دی گئی جس میں کہ قتال کا حکم آ گیا، اسی لیے سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القتال بھی ہے، جس میں کہ اب حکم آ گیا، اذن قتال سے حکم قتال تک۔ پہلی آیت وہ تھی جو کہ سورہ حج میں ہے، اذن للذین یقاتلون ابھی صرف جنگ کی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ جنگ فرض کی گئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور اب تمہیں وہ بڑی گراں گزر رہی ہے، ناگوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے وہی تشبیہ ہے، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ،
تو اب وہی لوگ جو بڑے بڑھ چڑھ کر کہہ رہے تھے کیوں نہیں جی آیت کیوں نہیں اتر آتی، قرآن میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا حکم قتال، جب وہ نازل ہو گیا اب کیا کریں، بے بس ہو گئے۔ تو اے نبی جب وہ صورت ہم نے نازل فرما دی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس شخص کی نگاہ ہوتی ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ وہی یہاں پر بھی لفظ آیا ہے وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِيحَةً عَلَى الْخَيْرِ، اور جب وہ خیر جو خطرے کی حالت تھی وہ زائل ہو گئی، جبکہ وہ معلوم ہوا کہ اب لشکر تو چلے گئے، وہ جو امتحان تھا بادل چھٹ گئے، آزمائش اور ابتلا کا مرحلہ گزر گیا، تو سلقوکم بألسنۃ حداد، تو اے مسلمانوں وہ تم پر بڑھ چڑھ کر چڑھائی کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں قینچیوں کی طرح ان کی زبانیں چل رہی ہیں۔ حداد یعنی السنۃ حداد، لوہے کی زبانیں، یعنی جس طرح ہمارا محاورہ ہے کہ یہ زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، تو اس طرح سے اب پہلے تو ان پر غشی طاری ہو رہی تھی اس خوف کی وجہ سے، اس امتحان کی شدت کی بنا پر ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن اب جب کہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے تو اب جو ہے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اب آرگو کر رہے ہیں، تو اس طرح جیسے کہ قینچیوں کی طرح ان کی زبانیں چل رہی ہیں۔ سلقوکم بألسنۃ حداد أشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، کس لیے کہ اب جو خیر ملا ہے، جو مال غنیمت ہے، اب اس پر وہ چاہتے ہیں کہ بڑا سے بڑا حصہ جو ہے لائنس شیئر انہیں مل جائے۔ بہرحال وہ لوگ تھے تو اپنے اپنے جو بھی گھرانے تھے انصار کے، ان کے چودھری لوگ تھے۔ عبداللہ ابن ابی بہت بڑا چودھری تھا، خزرج کا سب سے بڑا سردار، جس کو کہ بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس قبائلی معاشرے میں ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کی حیثیت زیادہ ہوتی تھی، اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں بھی ایک جو مصرف ہے وہ یہی ہے مؤلفۃ القلوب، کہ جن لوگوں کے دلوں کو کچھ نرم کرنا مقصود ہوتا ہے، جن کی مخالفت کی چاہے ضرورت ہوتی ہے کہ کمی ہو جائے تو انہیں کچھ زیادہ دے دیا جائے مال میں سے، مال غنیمت میں سے یا زکوٰۃ کے اموال میں سے۔ تو اب وہ زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے اس خیر میں سے، اس مال غنیمت میں سے اب بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا تضاد جو ہے۔ جب اندیشے کا وقت تھا صورت یہ تھی کہ جیسے کہ موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، اور جب کہ وہ اندیشہ ٹل گیا، خطرہ چلا گیا، اب بادل چھٹ گئے، اب ان کا حال یہ ہے اولئک لم یؤمنوا، یہ ہے فیصلہ اصل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں، ایمان سے محروم ہے، ایمان حقیقی جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے، اکارت کر دیے۔ یہ اعمال کون سے؟ نمازیں تو بہرحال پڑھتے تھے، عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز خطبے دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے یہ کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے، کیونکہ سردار تھا تو اپنی معتبری اور چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے کھڑا ہو کر کہتا تھا مسلمانوں غور سے بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو۔ تو اصل میں مقصد ہوتا تھا کہ اپنی اہمیت ظاہر ہو جائے۔ غزوہ احد کے بعد بھی جب وہ اس نے کھڑے ہو کر یہی بات کرنے کی کوشش کی تو پھر صحابہ نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، تمہارا وہ مقام نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کر یہاں پر یہ بات کہو۔ تو بہرحال ان لوگوں کی جو صورت تھی، اپنی اپنی حیثیت تھی، اس کے اعتبار سے جو بھی نیکی کے کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، یا کبھی جھوٹ موٹ کو کوئی انفاق بھی کیا ہوگا، کچھ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنا مال بھی دیا ہوگا، سب ان کے اعمال حبط ہو گئے، اس لیے کہ ثابت ہو گیا ایمان ہے ہی نہیں، اور کوئی عمل ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ لہذا اس کا جو منطقی نتیجہ ہے فأحبط اللہ اعمالہ وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ عام آدمی سوچے گا بڑے بڑے عمل ہیں ان کے، بڑی نیکیاں انہوں نے کمائی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، یہ کہاں چلی جائیں گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ یہ ہے جیسے کہ آپ کو ریاضی میں پتہ ہے، زیرو سے ضرب کھائے گی تو بڑی سے بڑی رقم زیرو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں ایمان نہیں نفاق ہے، اس کے ساتھ جو بھی نیکی انہوں نے کی ہو، دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہوں، خیرات کے کام کیے ہوں، فاؤنڈیشنز بنا دی ہوں اور جو بڑے ادارے قائم کر دیے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ہر شے زیرو سے ضرب کھا جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اب دیکھیے ان کی بزدلی کا جو عالم ہے اس کا ایک اور نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، ابھی ان پر یہ خوف طاری ہے کہ یہ احساس ہے ان کا کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگی چال چلی ہو، ذرا سا پیچھے ہٹ کر ہمیں بے خبر کر کے پھر ایک دم حملہ کرنے کا، ایک دم ہجوم کرنے کا کوئی پروگرام ہو۔
تو وہ جو ان کے اعصاب ہیں ابھی ان میں ارتعاش موجود ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، انہیں یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ لشکر اتنے بڑے لشکر تھے، 12,000 کا لشکر تھا، یہ کیسے چلے گئے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کی کوئی جنگی چال ہو. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر کہیں وہ لشکر واقعی پلٹ کر آ جائیں تو پھر ان کی بڑی آرزو ہوگی، خواہش ہوگی، کاش کہ ہم اس وقت مدینے میں نہ ہوتے اور جو بھی موقع ہمیں ملا تھا اس سے مدینے سے نکل کر بادیہ نشینوں کے پاس کہیں چلے گئے ہوتے، صحرا میں کہیں چلے گئے ہوتے، اور وہاں یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں جو ہیں وہ پوچھتے رہتے، کیا ہوا مدینے میں، واقعتاً کیا صورت ہوئی، نتیجہ کیا نکلا، یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھا، کون سا پڑا بھاری رہا. تاکہ چونکہ سارا معاملہ کیلکولیٹنگ مائنڈ کا ہے، ساری سوچ دنیا سے متعلق ہے، اور ہر معاملے میں دنیاوی مفادات اور دنیاوی مصلحتیں یہی فیصلہ کن ہے. تو اس حوالے سے منافقین کا طرز عمل یہی ہے کہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش یہ جو وقت ملا تھا ان لشکروں کے آنے سے، یعنی جانے اور واپس آنے کے درمیان، کاش کہ ہم یہاں سے نکل گئے ہوتے اور جہاں کر کہیں بادیہ نشینوں کے ساتھ، بدوؤں کے ساتھ کہیں صحرا میں اپنی جان بچا لی ہوتی، اور وہاں سے ہم خبریں لیتے رہتے. یسألون عن انبائکم وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے مابین رہتے بھی تو اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ ہو کر جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر ایسے ہی دکھاوے کے لیے، بہت ہی تھوڑا نہ ہونے کے برابر. اب وہ آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے جس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے اس کے حوالے سے میری ایک مفصل تقریر اس پر موجود ہے، جو یہ سلسلے وار درس قرآن کے ضمن میں صرف اس اگلی آیت پر میں نے ایک مکمل تقریر کی تھی، اور پھر وہ کیسٹ سے اتار کر شائع بھی کر دی گئی اسوہ رسول کے عنوان سے. یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یہ آیت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ سیرت کی تقاریر کا ہمیشہ عنوان بنتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن یہ کہ عام طور پر آج ہمارے ذہنوں میں اسوہ کیا ہے، مثلا مسواک جو ہے یہ اسوہ ہے، یا یہ کہ اپنی شلوار ہو، پاجامہ ہو، وہ ٹخنے سے اوپر ہو، یہ اسوہ ہے. یہ چیزیں بھی ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، لیکن اصل اسوہ کون سا ہے وہ یہاں ثابت ہو رہا ہے. وہ طرز عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ احزاب میں ظاہر ہوا ہے، یہ ہے اسوہ رسول. وہ صبر، وہ مصابرت، وہ استقامت، وہ جان کی بازی کھیلنا، ہر وقت جو ہے حضور اور آپ کے صحابہ جو ہیں گویا کہ جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے جو قربانی جس کا بھی مرحلہ آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں. یہ ہے اسوہ. لیکن ہم نے اپنے ذہنوں میں سنت رسول، وہ بھی سنتیں وہی ہیں بس، وہ جو کچھ عبادات سے متعلق کچھ سنتیں ہیں، یا یہ کہ لباس سے، وضع خطا سے متعلق کھانے کا انداز کیا ہو، یہ ہے پانی پینے کا کیا انداز ہو، یہ چیزیں ہیں. اسوہ رسول کے عنوان سے جو ہے یہ چیزیں ہیں جو ذہنوں میں آتی ہیں. لیکن یہ قابل غور ہے کہ اسوہ رسول والی آیت کہاں آئی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے عمدہ مثال، یہ ہے تمہارے لیے ماڈل جس کو امیٹیٹ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، جس کی کہ گویا کہ پیروی کرنا، حتی الامکان اس پر پورے اترنے کی کوشش کرنا، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. جیسا کہ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ بعض صحابہ نے جب یہ شکوہ کیا ہے کہ بھوک سے اور فاقے سے یہ عالم ہے کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹوں سے، تو حضور نے اٹھا کر اپنا کرتا مبارک دکھایا تو وہاں بھی 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ ہے اسوہ رسول کہ آپ اس جد و جہد کے اندر اس پوری جو بھی کشمکش ہے، جو کشاکش ہے، اس میں شریک ہے. غزوہ احد میں آپ بھی زخمی ہوئے ہیں، آپ کا خون بھی جو ہے وہ مٹی میں جذب ہوا ہے. تو یہ اصل میں یہ جد و جہد، جیسے کہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، اس کی تذکرہ ہو جائے کہ سب سے دائم سنت حضور کی کہ جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور آخری سانس جو اس دنیا میں آپ نے لیا ہے، اس میں مسلسل جس سنت پر آپ عمل پیرا رہے ہیں وہ 2 سنتیں ہیں، سنت دعوت اور سنت اقامت دین، جن میں کوئی شک نہیں، کوئی لمحہ نہیں آپ کا، کوئی شب ایسی نہیں کہ جو اس سے خالی گزری ہو، کوئی دن ایسا نہیں کہ جو اس سے خالی گزرا ہو. سنت ثابتہ، سنت مستقلہ، سنت دائمہ، وہ تو یہ سنت ہے. لیکن ہمارے ہاں بس اس سنت کا جو تصور ہے وہ جو ظواہر کے ساتھ، مظاہر کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو کر، اور پھر انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے
اتنی اس کے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں سنت پر عمل پیرا ہوں. وہ سارا کی ساری سیٹسفیکشن کہ جس کو میں کہا کرتا ہوں سوڈو سیٹسفیکشن، یہ جھوٹا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو در حقیقت اس طریقے سے انسان مطمئن کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ سنت رسول تو ہے سب سے بڑی سنت، دائم سنت، قائم سنت، جس پر مداومت ہوئی ہے پورے جو بھی 23 برس ہیں آپ کے وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر اور آخری لمحہ جو زندگی کا اس دنیا میں ہے، سنت دعوت و تبلیغ اور سنت جہاد اور قتال فی سبیل اللہ. یہ ہے سنت رسول، اور اس میں اسوہ نکھر کر آ رہا ہے، اس میں آپ کی شخصیت کے جو روشن پہلو ہیں. تو اس سلسلے میں یہ آیت آئی ہے، اس لیے اس کو اصل میں اس کے اصل کانٹیکسٹ کے حوالے سے سمجھیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن اس آیت میں جو اہم دو نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس کا جو تقابل ہے اس آیت سے ہے کہ قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سامان اس میں موجود ہے، لیکن بالفعل ھدی للمتقین ہے. استفادہ وہی کریں گے جن میں کوئی تقویٰ ہے، کچھ خدا ترسی ہے، خدا خوفی ہے، آخرت کا خیال ہے، آخرت کی باز پرس کا خیال ہے. اگر یہ خیال ہے تو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا انسان، ورنہ بھینس کے آگے بین بجتی رہے گی، کچھ اس سے حاصل نہیں. پورا پورا قرآن پڑھ جائیں گے، پوری پوری تفسیریں لکھی جا سکتی ہیں، آخر مستشرقین نے لکھی ہے. پورے پورے قرآن مجید پر جو ریسرچ ورکس ہوئے سب کچھ ہے، وہ ہدایت منکشف نہیں ہوئی. علم کے جو ہے انبار کے انبار جو ہے مستشرقین کے ذہنوں میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس سے وہ ہدایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی. تو ھدی للناس ہے اپنی جگہ، لیکن ھدی للمتقین ہے عملی اعتبار سے. وہی بالکل بات یہاں ہے کہ حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شخصیت مبارکہ ویسے تو اسوہ کاملہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حیران کن ہے یہ بات، یہ بھی میرے نزدیک حضور کا موجزہ ہے کہ جتنی مختلف حیثیتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں حضور کی زندگی میں موجود ہیں. اسوہ بحیثیت مبلغ، اسوہ بحیثیت داعی، اسوہ بحیثیت سپہ سالار، اسوہ بحیثیت حاکم وقت، اسوہ بحیثیت قاضی القضات، اسوہ بحیثیت امام، اسوہ بحیثیت خطیب، اسوہ بحیثیت مربی، بحیثیت مزکی. گویا کہ جتنی بھی حیثیتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں انسان کے لیے وہ تمام کی تمام حیثیتیں آپ کو حضور کی سیرت میں جمع ہیں. اتنا پینورامک زندگی کے اندر اس قدر جامع شخصیت جو ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ہر انسان کو اسوہ مل جائے، ہر انسان کے لیے ایک جو ہے ہدایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو اپنے لیے بھی کوئی جو ہے اسوہ اور قابل عمل سنت جو ہے وہ مل جائے. لیکن بہرحال جو جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اس میں سے فائدہ اٹھائیں گے وہی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو لوگ کہ اللہ کے امیدوار ہیں، اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. یعنی سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہوگا تبھی اس سے کوئی امید انسان لگائے گا. والیوم الآخر، اور آخرت کے پچھلے دن کے امیدوار ہیں، بعث بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں، یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور میں حاضری ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور جو یاد کرتے ہوں اللہ کو کثرت کے ساتھ، صرف وہی ہوں گے جو اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر سکے. ورنہ ہو سکتا ہے سیرت کے موضوع پر دھواں دھار تقریریں بھی ہو رہی ہوں، سیرت کے موضوع پر 2 والیومز میں کتابیں بھی لکھ دی جائیں. مونٹگومری واٹ نے آخر کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، لیکن یہ کہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر سکا. معلومات کا تو ذخیرہ موجود ہے، انبار ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ 3 شرطیں ہیں. قرآن سے استفادے کے لیے ایک لفظ آیا ہے ھدی للمتقین، اور یہاں پر اسوہ رسول سے استفادے کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن 3 شرطیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب وہ آیت آ گئی جس کا ترجمہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ وہ آپ کنٹراسٹ دیکھیے، ایک ہی سچویشن، ایک ہی صورتحال، رد عمل مختلف. یہ بہت اہم بات ہے، اسی کو ہم کہیں گے وہ سبجیکٹیوٹی. ایک ہی چیز کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور تصویر بن رہی ہے. ایک ہی سچویشن ہے جس سے کہ اہل ایمان کو سابقہ پیش آیا، منافقین کو سابقہ پیش آیا. ان کا رد عمل ایمان کی وجہ سے کیا ہے، ان کا رد عمل نفاق کی وجہ سے کیا ہے.
وہ چیخ اٹھے ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے جھوٹے ثابت ہوئے، دھوکہ دیا گیا، سب باغ دکھا کر بڑھوا دیا گیا۔ اور اہل ایمان کا قول کیا ہے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وہی لشکر ہیں، وہی فوجیں ہیں، وہی جنود ہیں، وہی اندیشے، وہی خطرے پورے کے پورے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا ان فوجوں کو، قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ ہے اصل میں وہ جس کو میں نے اس سے پچھلے سبق کے دوران عرض کیا تھا کہ ابلا یبلی ابلاءن جو آتا ہے، بلا یبلو اور ابلا یبلی ابلاءن، اور پھر ابتلا باب افتعال سے، اس میں باب افعال سے جب آتا ہے ابلاء، اس کے معنی ہوتے ہیں امتحان میں ڈال کر کسی میں جو مخفی خیر ہے اسے اجاگر کر کے سامنے لانا۔ ظاہر بات ہے اہل ایمان کا ایمان نکھرے گا، معلوم ہوگا، جو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے ہوز ہو، کون کتنے پانی میں ہے، یہ حقیقت کھلتی ہے امتحان اور آزمائش اور ابتلا سے۔ تو اہل ایمان کا ایمان اور اجاگر ہوتا ہے اور نکھرتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ وہ آیات ہے کہ جو ایمان کی بحث میں بھی ہم نے کوٹ کی تھی کہ ایک موقف یہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، اور ایک یہ بھی ہے لا یزید ولا ینقص، تو اس موقف کے حق میں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہو، تو یہ اور بھی مقامات ہیں، لیکن یہاں بھی یہ مقام بھی ہے زادہم الا ایمانا وتسلیما، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے تو ایمان ہی میں اضافہ ہوا ہے، ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت اور راسخ ہو گئی اور گہری ہو گئی، ان میں تابع داری اور اطاعت شعاری کا جذبہ اور گہرا ہو گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جواں مرد ہیں، وہ ہمت والے ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ صدقوا ما وعد اللہ علیہ، انہوں نے جو وعدہ کیا، جو عہد کیا تھا عہد اللہ علیہ، انہوں نے نبھا دیا، پورا کر دیا، اپنا سچ ثابت کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے، یعنی جان دی ہوئی اسی کی تھی، وہ گویا کہ اپنا قرض ادا کر چکے، اللہ تعالیٰ سے جو منت مانی تھی وہ منت پوری ہو گئی۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے بعض صحابہ کو ان کی زندگی میں کہا، مثلاً غالباً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ یہ تو اپنی قضا نحبہ، یہ تو اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی وہ صحابہ کے جو ان امتحانات میں سے گزرے، غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا جو معاملہ رہا تھا حضور کی حفاظت کے ضمن میں، تو اس سے ثابت ہو گیا، کھل گیا، وہ تو گویا کہ ان کا ایمان سرٹیفائیڈ ہے، تو وہ تو اپنی نظر گزار چکے، اپنی نظر پوری کر چکے، اپنی منت جو ہے پوری کر چکے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اور ان میں وہ بھی ہے جو انتظار میں ہے کب ہماری باری آئے، کب ہم بھی سبک دوش ہو جائیں۔ یہ لفظ بڑا پیارا ہے، سبک دوش، یعنی یہ کندھے ہلکے ہو جائیں، گردن اللہ کی راہ میں کٹے اور یہ کندھوں کا بوجھ جو ہے یہ اترے، سبک دوش ہو جائیں کہ ہمارا کندھا ہلکا ہو گیا۔ اب اس کو ذمہ داری کے حوالے سے بھی کہیے کہ ایک ذمہ داری ہے، جب ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو ذمہ داری کا بوجھ آ گیا ہے۔ تو اگر کوئی مرحلہ ایسا آئے کہ ہم اس میں سچے ثابت ہو جائیں تو گویا کہ سبک دوش ہو جائیں اپنی ذمہ داری سے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ اگرچہ جسم ناتواں ہے اور یہ سر جو ہے یہ اس کو اٹھانا بھی ان کندھوں کے لیے بھاری ہے، وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ یہ بوجھ ابھی ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کبھی تیرا خنجر اور تیرا جو ہے کوئی نیزہ جو ہے وہ آئے اور اس کو لگے، اس کے لیے ہم یہ بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ جب کبھی وہ مرحلہ آئے گا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کا جو عہد تھا پورا کیا، نبھا دیا، قول میں پورے اترے، کہیں اس کے اندر انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس پوری صورتحال کا نتیجہ کیا ہے، یہ گویا کہ سم اپ کرنے والی آیت ہے۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اگلے درس میں پہلے اس کو ہم پڑھ لیں گے، لیکن اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہو جائے گا۔
یہ امتحان، آزمائش، ابتلا، اس کا مقصد کیا ہے؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا کر دینا، اہل ایمان علیحدہ ہو جائیں، منافق علیحدہ ہو جائیں، تاکہ اب یہ لے جو آیا ہے، یہ لام عاقبت جو ہے، نتیجہ کیا نکلے گا اس پوری صورتحال کا؟ فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ تو جو یہ فرمایا کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے تو سچا کر دکھایا اپنا عہد جو اللہ سے کیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، جنہوں نے سچ ثابت کر دکھایا اپنی بات کو، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا ان کے صدق۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور عذاب دے اور سزا دے منافقین کو اگر چاہے، یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے، ان پر عنایت فرمائے، انہیں واپس آنے کی، رجوع کرنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ابھی یہ یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا یہ نصف ہے، 5واں سال ہے۔ 9ویں سال میں جا کر غزوہ تبوک کے موقع پر جو پھر آیات نازل ہوئی ہیں سورہ توبہ میں، وہاں گویا کہ جا کر دروازہ بند کر دیا گیا، منافقین کے ساتھ یہ تدریجی معاملہ ہوا ہے، لیکن ابھی ان کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، اب بھی واپس آؤ تو آ جاؤ، اب بھی اصلاح کر سکتے ہو تو کر لو، اب بھی اپنی روش کو درست کر سکتے ہو تو کر لو، لہذا ایک امید کی کیفیت باقی رکھی گئی ہے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا ہے، سورہ منافقون میں بھی وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اور سورہ توبہ میں بھی وہ آیت آئی کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اے نبی اگر آپ بھی 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے لیے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن ابھی ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ چاہے تو انہیں فوری طور پر عذاب دے دے، سزا دے دے، ابھی پکڑ لے، اور چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔